حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم لوگ تتخذون مصانع، ہود علیہ السلام تھے غالباً، تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں. وہ نا گھر میں بہت سریا ڈالتے تھے. آج لوگ کنسٹرکشن کرتے ہیں نا، میں نے اتنا سریا ڈالا اس کی بیسمنٹ میں اور اتنے موٹے موٹے پلر. یار تو نے اپنی ہڈیوں میں تو سریا ڈالا نہیں ہے، گھر میں تو نے اتنا سریا ڈال دیا بھائی جو تیری ہڈیوں سے زیادہ مضبوط ہو گیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ گھر میں جو آپ نے سریا ڈال دیا وہ اپنی ہڈیوں سے زیادہ مضبوط ڈال دیا. تو ایک بہانہ ملا ہے کہ بچوں کے لیے بنایا میں نے. ٹھیک ہے بچوں کے لیے بنایا تو اچھا کیا، لیکن دل میں یہ نہیں ہوتا بچوں کے لیے بنایا. اگر کوئی آ کے کہہ دے نا بھی تمہارا جانے کا وقت آ گیا ہے تو بچوں کو کہے گا بھائی جو کرنا ہے میرے مرنے کے بعد کر لینا. اصل میں اپنے لیے بنا رہا ہوتا ہے، اور لیبل کس کا لگا رہا ہوتا ہے؟ بچوں کا لیبل لگا رہا ہوتا ہے اس کو. یہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے کہا نا کتنے لوگوں سے مل چکا ہوں میں. ہمارے جاننے والوں میں کسی شخص نے 400 گز کے بنگلے پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ لگایا، شیش محل بنا دیا اس کو. جس دن داخل ہونا تھا نا اسی دن موت واقع ہوئی ہے، اسی دن موت. میرے بھائی یہاں بھی امریکہ میں بھی لوگ مرتے ہیں، جاپان میں بھی لوگ مرتے ہیں. آپ سمجھتے ہو جاپان میں نہیں مرتے؟ عمریں لمبی ہوتی ہیں عمریں لمبی، لیکن وہ بھی سڈنلی مرتے ہیں. جاپان میں ٹوکیو میں میرے سامنے حادثہ ہوا ہے جب میں ٹوکیو میں تھا. جاپان کے بارے میں مشہور ہے حادثات نہیں ہوتے، صرف ایک زلزلہ قدرتی حادثہ ہے. ایئر جہاز کھڑا ہوا ہے رن وے پہ، دوسرا جہاز اترا ہے ٹکرا گیا اس سے. جتنے اگلے جہاز میں پبلک بیٹھی ہوئی تھی سب کو اڑا دیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب بتاؤ یار، وہ بول رہے ہو جو مرے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں یار کس سلسلے میں مر گئے ہم لوگ. یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یعنی کھڑے کھڑے جہاز سے جہاز ٹکرایا آ کے. مسٹیک ہو جاتی ہے انسان سے. تو اس لیے بھائی اسلام نے ہم پر یہ احسان کیا، اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. یہاں نعمتیں مل جائیں ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی کیا ہے ٹھیک، نہیں ملے تو کیا کرنا ہے. کتنی پیاری دعا سکھا دی. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کو اختیار ہے ہمیں خوش رکھے یا ٹینشن میں رکھے، یہ اللہ کے غلام ہے نا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے. آج اگر ہم صبر کریں گے اس صبر کا ہمیں وہ بدلہ دے گا. یوسف علیہ السلام نے جیل میں صبر کیا. یوسف علیہ السلام کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے، ان کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پہ صبر کیا. کیا فضیلت یعقوب علیہ السلام کی، کتنی ٹینشن یعقوب علیہ السلام کو ملی ہے. بس یہ بیان کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کو پہلی ٹینشن کیا ملی؟ وہ بچہ جو سب سے محبوب تھا وہ چھن گیا بچپن میں. آپ نے اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی کہ اللہ میں تو اتنا عبادت گزار ہوں، تو نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا. بلکہ کیا فرمایا؟ صبر جمیل، میں کیا کروں گا؟ صبر. پھر جب بچہ ملنے کا کیا ہوا؟ آئے ہائے ہمیں بھی صبر کا ثواب ہی مل رہا ہے. آدھا بیان تو بھائی صاحب کا ہوا ہے. جب بھائی وہ مجھے کان میں بار بار آ کے کہہ رہے ہیں کہ 100 پیپلز آر ویٹنگ فار یو، تو پتہ نہیں کوئی اجتماع کیا ہوا انہوں نے. خیر میں جلدی سے سمیٹتا ہوں بات کو. دیکھو آدھا یعقوب علیہ، ابھی بھی کچھ بیان رہ گیا ہے. اچھا، یعقوب علیہ السلام کا بچہ گم ہو گیا. اس کے بعد جب ملنے کی امید ہوئی تو دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا. کنویں سے نکلے تو بازاروں میں فروخت کیا گیا. آپ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی.
اور اسی کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. کتنی ٹینشنیں ہیں کہ نہیں ہے. آخر میں جب اپنے ابا سے ملاقات کا ٹائم آیا تو ابا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اخرج بی من السجنی، میرے اللہ نے احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدوی، اللہ نے آپ پر احسان کیا، گاؤں کی زندگی سے اللہ نے آپ کو شہر کی زندگی عطا کی. کوئی ٹینشن والی بات کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا. کنویں سے نکلنے کا، جیل سے نکلنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں ہو رہا. اور پھر کہہ رہے کہ میرے رب نے یہ احسان کیا، مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. یہ قرآن کیوں واقعات بیان کرتا ہے بھائی؟ غموں کو فیس کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک طریقہ دنیا پرستوں کا ہے، واویلا کرنا، ہائے ہوئے کرنا، چیخو پکار کرنا، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا. اس چیخو پکار سے وہ غم تو کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن جو اجر ملنا تھا وہ اجر ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا. تو اس لیے میرے بھائی، میرے اور آپ کے پاس نا انسان کا بچہ بننے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں یہ بتانے کے لیے. اب میں خواتین سے بھی کچھ باتیں کرتا ہوں. دیکھو، کچھ احکام مردوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ احکام خواتین کے ساتھ خاص ہیں. خواتین اگر ان کا خیال نہیں کرتی، پوری سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے. جن میں سب سے بڑا حکم ہے پردہ. سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ ایک عورت جو پردہ نہیں کرتی، غیر مردوں سے فری ہوتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے صرف یہ ایک انٹرٹینمنٹ کرتی ہے گناہ کر کے؟ نہ نہ نہ، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ مرد شادی شدہ ہے تو اس کی توجہ اپنی بیوی سے ہٹتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں تو دنیا داروں نے اس کی اجازت دی بھی ہے، اس کو گناہ کی فہرست میں شامل ہی نہیں کرتے. لیکن ہم نے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ دنیا پرستوں سے پوچھنا ہے یا اللہ سے پوچھنا ہے؟ دیکھو، اگر ہم نے دنیا پرستوں سے پوچھنا ہے تو رمضان میں روزے رکھنا پھر ضروری ہوا؟ کہیں گے بھائی آپ کی مرضی ہے، رکھو نا. لیکن اللہ نے کہا رکھنا پڑے گا، نہیں رکھو گے گناہگار ہوگے. تو میرے بھائی، جس اللہ نے نماز فرض کی، جس اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، اسی اللہ نے ہماری خواتین پر پردے کو فرض کیا. اور یہ عورتوں ہی کے فائدے کا حکم ہے یہ، تاکہ عورت کو اپنے شوہر سے محبت ملے. میں نے ایک جگہ بیان کیا، میں نے کہا بھائی سالی کو چاہیے بہنوئی سے پردہ کرے. سالی سمجھتے ہو؟ بہن کی، بیوی کی بہن کو بولتے ہیں نا سالی. بیوی کی جو بہن ہے نا، اس کو چاہیے اپنے بہن کے شوہر سے پردہ کرے. خواتین نے کہا اتنا مشکل اسلام، اور یہ کہ ہم اسلام ہمیں کو پردہ کرا رہا ہے، اور یہ ہم پردے میں رہے ہیں، یہ اس طرح کی بات. میں نے کہا بھائی یہ آپ کے فائدے کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ سالی اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہوتی. خشک سالی کا شکار نہ ہو. خشک سالی قحط کو بولتے ہیں. کتنے کیسز ہیں جب سالی بہنوئی کے سامنے آئے گی تو وہ سالہ جو ہے، بہنوئی کو میں سالہ بول رہا ہوں اس وقت، وہ کیا کرے گا؟ وہ زیادہ فری کس سے ہوتا ہے پھر؟ وہ میں نہیں کہہ رہا سارے ہوتے ہیں، جو آپ لوگ ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن ہو تو سکتے ہیں نا. اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ بیوی کا نقصان ہوگا. جب بے پردہ ہو کے آپ دفتروں میں جاؤ گی اور مردوں سے فری ہوگی تو اس مرد کے گھر میں ایک بیوی بھی ہے. وہ اس کا گھر خراب ہوگا نہیں، ہو رہا ہے. بہت سو کے گھر خراب ہوئے نہیں ہیں، برباد ہو گئے ہیں. نقصان مرد کا نہیں ہوتا، نقصان اس عورت کا ہوتا ہے جو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر آئی تھی اور اس مرد کی بیوی بنی تھی. اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کے اصل میں اس عورت کا تحفظ کیا جو اس کے نکاح میں آئی ہے. اسلام کہتا ہے مرد کی ساری انٹینشن، ساری توجہ، ساری محبتیں اس عورت کے ساتھ ہونی چاہیے جو اس کی شریک حیات ہے. باقیوں سے تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟
اب لبرل لوگوں نے بے پردگی کو پھیلا دیا، عورت آزاد ہے، عورت آزاد ہے۔ بھائی عورت کے آزاد ہونے سے مرد کی عیاشی بڑھ رہی ہے، مزے مرد کے بڑھ رہے ہیں، عورت کے نہیں بڑھ رہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمیں صحیح اور غلط کون بتائے گا؟ اللہ نے عورت کو کہا پردہ کرو۔ اس پردے میں نقصان مرد کا ہے، مرد تو نہیں چاہتے کہ پردہ ہو۔ میں ایک دفعہ انگلش لینگویج سینٹر میں گیا، میں نے کہا یار تم لوگ کو ایجوکیشن سسٹم ہے، لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں فری ہو رہے، تم لوگ ذرا پارٹیشن کر دو۔ کہہ رہے پارٹیشن کرتے مرد سارے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے، لڑکے پڑھنے ہی نہیں آتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے پردگی سے مزے کون اڑا رہا ہے؟ مرد اڑا رہے ہیں۔ آج کتنی خواتین کی کمپلین آتی ہیں، میرے شوہر کا دفتر میں کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا، میرے شوہر، میں سمجھ رہی تھی جمشید ہے وہ جمشیدہ نکلی، میں سمجھ رہی تھی محمود ہے وہ محمودہ نکلی، میں سمجھ رہی تھی وحید ہے وہ وحیدہ نکلی۔ یہ سارے کیوں نکل رہی ہیں؟ اس لیے کہ فری کون ہو رہا ہے؟ پردہ کون نہیں کر رہا؟ عورت نہیں کر رہی ہے نا پردہ۔ اب یا تو مردوں کو پردہ کرا دیا جاتا تو نظام عالم برباد ہو جاتا۔ بھائی کانٹے پھولوں میں ہوتے ہیں، پھولوں کو کور کرنے کے لیے پھولوں کو چھپایا جاتا ہے، ان کی کیئرنگ کے لیے کانٹوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ نے عورت کو پھول جیسا حسن دیا ہے، اس لیے اس کو کہا ہے کہ تم حسن چھپاؤ۔ مرد کے پاس وہ حسن ہے ہی نہیں۔ جمشید کو دیکھ لو، جمشیدہ کو دیکھ لو، زمین آسمان کا فرق لگے گا آپ کو۔ عقل بھی کہتی ہے بھائی مرد کو پردہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں وہ اٹریکشن رکھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن عورت میں رکھی ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جب بے پردگی سوسائٹی میں پھیلے گی تو گھر تباہ ہوں گے، جو کہ ہو رہے ہیں تباہ۔ اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں بھائی دیکھو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور دیکھو جہاں پردہ کرنا اور نہ کرنا برابر ہو، یہاں پردہ نہ کریں تو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا، پردہ کریں تو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ایسے موقع پہ پردہ کرنے میں اللہ راضی ہوتا ہے، یہاں آپ کو آزادی ہے۔ یہاں اگر کوئی خاتون پردہ کرے گی تو کس کا حکم سمجھ کے؟ اللہ کا حکم سمجھ کے۔ حضرت آسیہ کی فضیلت قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ کیا دنیا میں بہت ساری نیک عورتیں نہیں گزری، لیکن قرآن کیوں سیدہ حضرت آسیہ کو فوکس کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس ماحول میں اسلام قبول کیا، موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے کر آئی جس ماحول میں ایمان لانا مشکل تھا۔ جب قربانی دی جاتی ہے امریکہ کے ماحول میں، بھائی آپ پردہ کرو۔ ہماری وہاں پاکستان میں عورتیں امریکن کو فالو کر رہی۔ میں نے یہاں مولانا صاحب سے کہا امریکہ سے خواتین کی جماعتیں بھیجو۔ کہتے ہیں کیوں بھائی؟ میں نے کہا جب یہاں سے خواتین آئیں گی نا پردے میں پاکستان، تو وہاں کی جو دیسی انٹیاں ہیں اور جو بڑی متاثر ہو رہی ہیں امریکہ، وہ اپنے لباس اتار رہی ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستانی نہ لگے، ہم دیکھنے میں امریکن لگے۔ تو جب یہاں سے خواتین جائیں گی نا پردے میں تو ان کو لگے گا بھائی یہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی پردہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں یہاں سے جماعتیں بھیجو۔ ہمارے یہاں وہیں کی جماعتیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کا اثر نہیں ہوتا اتنا، وہاں کی یہاں نہ آئے، اس میں نقصان کا خطر ہے۔ تو اس لیے خواتین سے گزارش کروں گا، مزاح تو ہوتا رہتا ہے لیکن ایک سیریس بات، پردے کو پروموٹ کریں، اپنی بچیوں کو پردہ سکھائیں، اسی میں آپ کا تحفظ ہے، اسی میں گھر میں سکون ہے۔ اور اپنے بچوں کو اسلام سے، دیکھو جتنا کردار سوسائٹی کو بنانے میں نا عورت کا ہے، خاص طور پر ان ملکوں میں مرد کا نہیں ہے، جتنا کردار عورت کا ہے نا۔ کسی نے بہت اچھا سوال کیا نا کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر پیدا نہیں کیا، وہ ان کا مقصد تھا عورت کی توہین۔ تو جواب دینے والے نے کیا کہا؟ کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہے جس کو اللہ نے عورت سے پیدا نہ کیا۔ ہر پیغمبر کی پرورش کس کی گود میں ہوئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، ماں کی گود ان کو بھی ملی ہے۔ عورت بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے بچے کی پرورش میں۔ بچوں کو بچپن سے مذہب سکھائیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ یہ دیکھو مذہب کی موٹیویشن ہے تو ہم 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں،
خدا کی قسم مذہب کی موٹیویشن ہوگی تو وہ ماں کو ماں سمجھے گا اور اس کے قدموں میں جنت تلاش کرے گا. مذہب کی موٹیویشن نہیں ہے تو کسی موٹیویشنل اسپیکر میں یہ پاور نہیں ہے کہ بچے کو بڑھاپے میں آپ کی خدمت میں مجبور کروائے. وہ آپ کا بڑھاپا پھر اولڈ ہاؤس ہے, یہ ذہن میں رکھنا. آج مائیں خوش ہو رہی ہے نا, اپنے بچے کو ماڈرن بنا رہے ہیں, اسٹائلش بنا رہے ہیں, ماڈرن بنا رہے ہیں, چڑیاں پہنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان سے کہتا ہوں بڑھاپے میں تیار رہو. آپ کا بڑھاپا کہاں ہے؟ ڈیڈی کا بڑھاپا بھی کہاں ہوگا؟ پاپا, ڈیڈی, اولڈ ہاؤس. اور آپ کا بڑھاپا بھی کیا ہوگا؟ ماں کا بھی. بھائی مذہب ہے, مذہب کی موٹیویشن پاورفل ہے. وہ مذہب اس کو سکھائے گا, اگر آپ نے مذہب سکھا دیا نا اس کو, وہ سکھائے گا کہ ماں کے قدموں میں. ایک محدث تھے نا, وہ درس دیا کرتے تھے, تابعی تھے, مجھے نام یاد نہیں ان کا کیونکہ ایک دم سے میرے ذہن میں قصہ آتا ہے نا, پہلے سے ہو تو پھر میں نام دیکھ کے رکھوں ان کا. تو وہ کیا کرتے تھے, درس حدیث دیتے تھے. پوری دنیا میں لوگ آئے کرتے تھے ان کا درس سننے کے لیے. ان کی ماں ان کو کہتی, ڈانٹتی کہ اٹھ کے مرغیوں کو دانا ڈال. وہ کیا کرتے, پورا درس چھوڑ کر, جس میں بڑے بڑے محدثین ہوتے, وہ درس چھوڑ کے اٹھتے اور مرغیوں کو دانا ڈالتے. کسی نے کہا حضرت یہ مرغیاں اتنی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی نظر میں, کیا آپ ان کو دانا ڈال, کوئی بھی ڈال سکتا ہے, آپ اتنا اہم درس چھوڑ کے چلے جاتے ہو. ان کے الفاظ کیا تھے, خدا کی قسم مرغیاں اہم نہیں ہے. جس خدا کو راضی کرنے کے لیے میں حدیث پڑھا رہا ہوں, جس خدا کو راضی کرنے کے لیے, اسی خدا کا حکم ہے کہ ماں کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. میں اگر نہیں کروں گا تو میں کیسے خدا کو منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کہے گا تو میرے پیغمبر کی حدیثیں تو سنا رہا ہے, جن حدیثوں میں تو ماں کے حقوق پڑھتا ہے ان کو خود تو فالو کر نہیں رہا. تو یہ حیثیت اسلام میں ماں اور باپ کی کہ مرغی کی اہمیت نہیں ہے. بھائی مرغیوں کو دانا کوئی بھی ڈال سکتا ہے, لیکن جب ماں نے کہہ دیا کہ مرغیوں کو دانا ڈالو, اب مرغیوں کو دانا نہ ڈالنا اس کی نظر میں گناہ کبیرہ بن جائے گا. گناہ کبیرہ بن جائے گا اس کی نظر میں. تو اس لیے میں ان خواتین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں نا یہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, تو آپ کے پاس اپنے بچوں کو اسلام کی محبت دل میں ڈالنے کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. ان کو بچپن سے سکھاؤ, باپ کی اطاعت بھی سکھاؤ, ان کو ماں کی اطاعت بھی سکھاؤ, اور ان کو بچپن سے دعائیں سکھاؤ. کیسی پیاری دعائیں ہیں یار, غیر مسلم کے پاس تو یہ دعائیں نہیں ہیں. میں جب جہاز میں بیٹھتا ہوں, خاص طور پہ سعودی ایئر لائن میں بیٹھو نا, یا عرب کی کسی, وہ دعا لگتی ہے, اتنا مزہ آتا ہے. کہتا ہوں یار غیر مسلم اس دعا سے بھی محروم ہے. کیسی پیاری دعا ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. کیا مزہ آتا ہے. ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. ہوائیں کس نے مسخر کی ہے؟ اللہ نے. ہم اپنی طاقت سے اس کو مسخر, اگر اللہ انسان کو یہ کمالات نہ دیتا خود سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. ہمارے اندر یہ طاقت نہیں تھی, ہمارے رب نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہے. سمندروں کو, ہواؤں کو, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ کہتے ہیں میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے, میں نے اس کو سمندروں میں بھی سوار کیا, اس کو خشکی میں بھی سوار کیا, اس کو طرح طرح کی پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی. یہ سلیکشن کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. انسان کے لیے سلیکشن تھی کہ ہواؤں میں بھی اڑے گا, پانیوں پہ بھی چلے گا, خشکیوں پہ بھی چلے گا. کسی اور مخلوق کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. تو غیر مسلم جو کافر ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. اپنے رب کو نام کرنے کی, اپنے رب کے نام کو یاد کرنے کی لذت سے وہ کیا ہے؟ محروم.
ہمیں بار بار دعائیں سکھائی گئی ہیں ہر موقع پہ. سوتے ہوئے اللہم بسمک اموت و احیا. سفر کی جو لمبی دعا ہے نا وہ تو اور مزے کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ جب انسان ٹیکنالوجی کو دیکھتا ہے نا تو اللہ کو بھول جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں سارے میرے کمالات ہیں. بھائی تمہارے نہیں ہیں، یہ کس کے کمالات ہیں؟ یہ اللہ کے کمالات ہیں. اس لیے میں بتایا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 دفعہ اللہ کی بڑائی. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ ہم تجھ سے سفر میں نیکی اور تقوی مانگتے ہیں، کیونکہ انسان جب گھر سے دور ہوتا ہے اس پر برائیوں کا غلبہ، کیونکہ برائی سے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی مانگتے ہیں. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. وہ عمل مانگتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے. ایسا نہ ہو اس سفر میں ہماری نمازیں چھوٹ جائیں، ایسا نہ ہو اس سفر میں ہم گناہوں میں پڑ جائیں. سفر میں نمازیں بھی گول ہوتی ہیں، بہت کچھ غلط سلط ہو جاتا ہے انسان سے. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اے اللہ سفر میں کوئی ایسا منظر نہ دکھانا جسے ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے. بعض دفعہ سفر میں وہ کچھ ہو جاتا ہے جو انسان نہیں چاہتا. اور اے اللہ ایسی واپسی نہیں چاہیے، ایسی واپسی ہمیں اہل و عیال کی طرف نہیں چاہیے جس واپسی پہ ہم خوش نہ ہو. سفر کے بعد جب گھر جانے کی خوشی ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن بعض دفعہ سفر میں ایسے حالات سے انسان گزرتا ہے کہ واپسی پہ وہ خوش نہیں ہوتا. گھر والے کہتے ہیں کاش اس سفر میں نہ گئے ہوتے. کیسی پیاری دعائیں. کھانے سے پہلے ہے کوئی اسلام کے علاوہ کسی کے پاس دعا ہے؟ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو غیر مسلم ہے وہ کھائے گا بس، اور جس نے کھلایا اس کا شکر ادا کرے گا، تھینک یو کہے گا اور بولو نکل جائے گا. نہ پہلے کس نے کھلایا بھائی؟ یہ سوکھا چارہ گائے بھینسوں کو کھلا کے اس کے تھنوں سے سفید دودھ کس نے نکالا ہے؟ ہوٹل والے نکالا ہے جس کے تم چائے پی رہے ہو یا دودھ پی رہے ہو؟ یہ کس نے نکالا ہے؟ یہ سائنسدانوں نے نکالا ہے؟ یہ نہ یہ گائے کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. اللہ کہتے ہیں میں ہوں فالق الحب والنوا. تم ایک گھٹلی زمین میں داخل کرتے ہو، اس گھٹلی کو میں پھاڑ دیتا ہوں، وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے تراور درخت بنتی ہے، پھر اس میں پھل پیدا ہوتے ہیں، ہر پھل میں وہی گھٹلی. یہ گھٹلی کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں یہ کسی سائنٹسٹ یا کسی ٹیکنالوجی کے ماہر کے یہ انسٹالیشن نہیں ہے. یہ انسٹالیشن جس کی وجہ سے ہمیں اناج ملتا ہے، غلہ ملتا ہے، گوشت ملتا ہے، یہ سب یہ انسٹالیشن کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. اس لیے ہمارے سامنے جب روٹی آتی ہے، کھانا آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، اس اللہ کے نام سے. الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. کس طریقے سے ہم تک روزی پہنچا رہا ہے. اور کھانے کے بعد کیا خاندانی دعا سکھائی ہے؟ الحمدللہ الذی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے. اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا جس نے ہمیں پلایا، وجعلنا مسلمین. اور سب سے مزیدار بات یہ مسلم بنایا تاکہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. مسلم نہ بنے ہوتے ڈکار مار کے چلے جاتے. دعاؤں میں کتنی جان رکھی ہے. سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، سواری کی دعا. تو اپنے بچوں کو یہ سکھائیں اور ایسی جگہوں پہ رہیں. اسلام پہ محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی جگہوں پہ گھر بنائیں جہاں مسجد اور مدرسہ قریب میں ہو. لوگ سستے کے چکر میں کیا کر رہے ہیں؟ دور نکل جاتے ہیں. یار ایسے کئی کمپلینٹ آئی ہیں میرے سامنے، یار ادھر رہو گے وہاں سستائی ہے. وہ بھائی اڑوس پڑوس میں مسلمان نہیں رہتے، وہاں کلچر شراب کباب کا ہے. پیسے بچانے کے چکر میں پھر جب وہاں جا کے رہتے ہیں بچے بگڑتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں. ایک دفعہ بچہ بگڑ جائے، انسان کا بچہ بنانا بہت مشکل ہے.
تو میرے بھائی آپ کے لیے تو مذہب پہ چلنا آخرت بعد میں دنیا کے لیے ضروری ہے, سمجھ رہے ہو, دنیا کے لیے ضروری ہے. اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا, آپ کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے. تو اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے, اس سے پہلے ہمیں سمجھ میں آ جائے. تو مسجدوں سے جڑا کریں, تبلیغ والوں سے جڑا کریں, اور جو بھی اس طرح کی آرگنائزیشن ہے جو اسلام کے لیے کام کر رہی ہیں ان سے جڑا کریں. ایسی گیدرنگ میں آیا کریں. رمضان میں اگر افطار کا کوئی انتظام ہوتا ہے, گیدرنگ ہوتی ہے, اس میں آیا کریں. بچوں کو ملاتے رہا کریں تاکہ ان کو یہ احساس رہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ تو اس سے بھائی دنیا بھی سکون سے گزرے گی. گناہوں میں کوئی لذت نہیں ہے, 2 منٹ کی لذت ہے بس, اس کے بعد زندگی تباہ ہے. پھر دوبارہ وہی گناہ چاہیے, پھر دوبارہ چاہیے, پھر دوبارہ چاہیے. جو آدمی زنا کرتا ہے نا, پوری دنیا میں زنا عام ہو رہا ہے, صرف یہاں کی بات نہیں ہے. ایک دفعہ تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہوں, اس کے بعد لت پڑتی ہے, اس کے بعد اس کی عادت پڑتی ہے, پھر ایسی عادت پڑتی ہے, بوڑھا ہو جائے گا, طاقت ختم ہو جائے گی, لیکن ٹھڑک ختم, سسکیاں لے لے کے مرے گا کم وقت. بہتر نہیں ہے پاک دامنی والی زندگی گزارو جو پیغمبروں کی ہے یار. دیکھو یوسف علیہ السلام زنا سے بچے اور اس بچنے کے نتیجے میں جیل چلے گئے. کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جیل کی کوٹری مجھے زنا سے محبوب ہے, بدکاری سے بچا لے, جیل محبوب ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں نکاح کرنے کے لیے, کتنی ٹینشن اٹھائی, وہ بھی کوئی جیل سے کم تھوڑی ہے 10 سال بکریاں. اس سے پتہ چلتا ہے نکاح اللہ کی نظر میں انتہائی محبوب عمل, پیغمبروں کی سنت کہ اس کے لیے 10 سال بکریاں چرانا پڑ رہی ہیں تو بھی چرا رہے ہیں. اور زنا اتنا منحوس عمل پیغمبروں کی نظر میں, جیل کی زندگی قبول ہے, زنا قبول نہیں ہے. تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ امریکہ کے مسلمانوں, یا تو انگریز بن جاؤ. اور ان میں بھی میں نے ان کے وہ علاقے دیکھے جہاں کرسچینٹی صحیح پاور میں ہے, وہ بھی ان برائیوں سے, وہ بھی بازار ہے اس کلچر سے جو ابھی لبرل لوگوں میں جو کلچر پھیل رہا ہے نا. تمہارے پاس تو اسلام ہے بھائی. جب میں نے ایسے کرسچن دیکھے ہیں جو شراب نہیں پیتے, زنا نہیں کرتے, تم تو کیا ہو, تم تو مسلمان ہو. تمہیں تو ایسا پیش کرنا ہے اپنے آپ کو کہ وہ تمہاری طرف مائل ہو. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرے, ہماری خواتین میں پردے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے, بچوں کی دینی تربیت کی اللہ توفیق عطا فرمائے, محبتیں پیدا فرمائے اللہ تعالی, اور برائیوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب